دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ بہت خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن کیا یہ صرف دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مطلب بھی ہے؟ آئیے اس مقدس مہینے کے رازوں کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر رمضان ہے کیا؟ کیا یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا مہینہ ہے یا پھر اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ چلیں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے رمضان کی تاریخ دیکھیں گے، پھر روزے کے جو روزمرہ کے اصول ہیں ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ آخر اس کا مقصد صرف بھوک پیاس سے کہیں زیادہ کیوں ہے، اس کی اہم عبادات کون سی ہیں، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ مہینہ عید کے زبردست جشن پر کیسے ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں کہ آخر اس مقدس مہینے کی شروعات ہوئی کہاں سے۔ رمضان کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا تعلق ایک بہت ہی خاص کتاب سے جوڑنا پڑے گا۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، لیکن اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جب ان کی مقدس کتاب یعنی قرآن نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ اسی گہرے تعلق کی وجہ سے اسے قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس کی روح کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ قرآن کا پیغام کسی ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اسی عظیم پیغام کے آغاز کی یادگار کا نام دراصل رمضان ہے۔ اچھا، تو جب یہ مہینہ اتنا مقدس ہے تو اسے منایا کیسے جاتا ہے؟ اس کا جو سب سے مشہور عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ آئیے اب ذرا اس کے روزمرہ کے اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک روزے دار کا دن سمجھیں ان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے سحری کی جاتی ہے، یعنی کچھ کھا پی لیا جاتا ہے۔ پھر دن بھر کھانے پینے سے مکمل پرہیز ہوتا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے افطار کے ساتھ روزہ کھول لیا جاتا ہے۔ تو سحری اور افطار صرف کھانے کے 2 وقت نہیں ہیں۔ سحری کو آپ سمجھیں کہ یہ دن بھر کے لیے جسمانی توانائی کا ذریعہ ہے، جبکہ افطار جو ہے وہ ایک روحانی اور اجتماعی لمحہ ہے، ایک برکت کا وقت جب خاندان اور دوست مل کر دن بھر کی محنت کا پھل پاتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا بالکل نہیں ہے۔ آئیے اس کے گہرے روحانی مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ دراصل خود کو بہتر بنانے کی ایک بہت جامع مشق ہے۔ یہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے، یہ ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، یہ خدا سے ہمارے تعلق کو گہرا کرتا ہے اور ہمیں معاف کرنے اور بری عادتوں کو چھوڑنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا مکمل روحانی ریسیٹ ہے۔ اچھا، کوئی شخص اکیلے میں بھی روزہ کیوں نہیں توڑتا؟ اس کے پیچھے یہ بنیادی عقیدہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ چاہے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس ہے جو ایمانداری اور خود احتسابی کو جنم دیتا ہے۔ اور اس روحانی ماحول کو ایک اور عقیدے سے مزید تقویت ملتی ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس سے نیکی کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کا روحانی سفر صرف ذاتی روزے تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس میں کچھ اجتماعی عبادات بھی شامل ہیں جو پورے معاشرے کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں۔ آئیے ان ستونوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ عدد یعنی 2.5% اسلامی معاشرتی نظام کے ایک بہت ہی اہم ستون کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا عمل جسے رمضان میں خاص طور پر ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ ایک لازمی سالانہ خیرات ہے، یعنی جو مسلمان مالی طور پر مستحکم ہیں وہ اپنی کل بچت کا 2.5% حصہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا معاشی ہم آہنگی کا نظام ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ رات کو تراویح کے خصوصی نمازیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنی خوشی سے بھی دل کھول کر خیرات کرتے ہیں۔ لیکن شاید سب سے خوبصورت منظر مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نماز میں مکمل مساوات، جہاں امیر غریب بڑا چھوٹا سب کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی صف میں خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک مہینے کی اس گہری روحانی مشق کے بعد وقت آتا ہے ایک شاندار جشن کا۔ رمضان کا اختتام عید الفطر کے تہوار پر ہوتا ہے۔ اس دن کی شروعات ایک اجتماعی نماز سے ہوتی ہے، جس کے بعد نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر گھر دعوتوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
یہ خالص خوشی اور شکرانے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، عید صرف ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ اس روحانی سفر کی کامیابی کا جشن ہے جو ایک شخص نے پورے رمضان میں طے کیا ہوتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں بہتری لانے کی کوشش کی اصل خوشی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا سال میں ایک مہینہ اپنی دنیاوی مصروفیات سے تھوڑا ہٹ کر صرف خود کو بہتر بنانے کے لیے وقف کرنے میں ہم سب کے لیے کوئی گہری حکمت پوشیدہ ہے؟